نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 28 سے لے کر 31 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں کے ساتھ نوازا اور انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم کو اتارا ہلاکت والے گھر کی طرف۔ ہلاکت والا گھر کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آگے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ جہنم کا گھر ہے، کہ انہوں نے جہنم کے گھر کے اندر اپنی قوم کو اتارا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مکے کے کافروں کے متعلق نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی نعمت کے ساتھ نوازا کہ حرم کے اندر ان کو رہائش دے دی، کہ حرم کے اندر قتل و قتال حرام ہیں، کہ باہر تو بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہوتی تھی لیکن حرم کے اندر آنے کے بعد کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ تو اتنی نعمت اللہ رب العزت نے اس نعمت کے ساتھ نوازا، اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کر بڑی نعمت ان کو یہ دی کہ آخری نبی انہی کے حرم کے پاس آیا، انہی قوم کے اندر آیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، ساحر کہا، دیوانہ کہا، اور اتنی نعمتوں کو، بڑی نعمتوں کو انہوں نے دھتکار دیا، جھٹا دیا۔ اور جو گھر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر بنایا تھا عبادت کے لیے، اس گھر کے اندر انہوں نے بت لا کر رکھ دیے اور 360 بت رکھ دیے، انہی کی وہ پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ اور پھر کوئی راہ راست پر آنا چاہتا تو وہ اسی کو بھی بھڑکانے کی کوشش کر کے اس کو بھی جہنم کی طرف دھکیل دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اپنی ہی قوم کو ہلاکت کے گھر کے اندر اتار دیا۔ اور وہ ہلاکت کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، وہ جہنم ہے جس کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کوئی معمولی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کی آگ، پوری دنیا ایک مقام نہیں، پوری دنیا کی آگ جہنم کا 69واں حصہ ہے، اور جہنم تو 69 حصے کے اندر ہے، تو اس کی کیا بھڑک ہوگی، کیا جلن ہوگی۔ دنیا کی آگ کی ہم معمولی سی تیلی بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہم جل جاتے ہیں اور پھر پورا دن رات اس کے ہاتھ کو مسلتے رہتے ہیں۔ تو اگر قیامت کے دن، جو پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ صرف ایک جھونکا جہنم کا دلا دیا گیا تو پوری دنیا کی نعمتیں، بڑھ چڑھ کر نعمتیں اس کو دی گئی ہوں گی، وہ بھلا دے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی نعمت دیکھی نہیں، میں نے تو صرف دنیا کے اندر تکلیفیں دیکھی ہے۔ تو جہنم کوئی معمولی ٹھکانہ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت محفوظ تو کریں گے، لیکن اگر تھوڑا سا عرصہ بھی گئے تو وہاں کیا کیفیت ہوگی، اسی کو سوچتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جہنم سے دور رکھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے
شریک ٹھہرا کر اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، گمراہ کرتے رہے، بت بنا دیے، جن کے نام اپنی طرف سے گڑھ دیے اور خود بت بنائے، خود ان کی پوجا کی، پتھر سے تراش کر رکھ دیا، ان کے سامنے کھانے رکھے جا رہے ہیں، تام رکھے جا رہے ہیں، ان کے سامنے جھکا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں مانتے تو بس تم نفع اٹھا لو، تھوڑی سی زندگی، کتنا نفع اٹھاؤ گے؟ 100 سال، 50 سال، 80 سال، 70 سال، اس سے بڑھ کر تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر تمہارا ٹھکانہ آگے کی طرف ہے، تمہیں اسی کے اندر داخل کرنا پڑے گا، اسی کے اندر تم داخل ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی میرے پیارے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرتے رہے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا، اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے رہے، اعلانیہ طور پر دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو بلکہ اس نیت سے ہو کہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر وہ اس کے اوپر عمل کریں، دوسرے بھی اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں۔ اگر دکھلاوا آ گیا کسی بھی عبادات کے اندر، پھر اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دکھلاوے کے بغیر اگر اس کو معلوم ہے کہ میں ظاہر دوں گا تو پھر دکھلاوا ہو جائے گا، پھر پوشیدہ دے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کی تعریف کی ہے کہ جو ایمان لے کر آ گئے، ایمان لانے کے ساتھ نماز کو قائم کیا۔ حقیقت دیکھ لیجئے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے اور مقامات پر بھی اور اس مقام پر بھی سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز ہم مسلمانوں کی طرف نماز ہی متوجہ ہوتی ہے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف یہ پیغام بھیج رکھا تھا کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ میری نظر میں بہت اچھا ہے، وہ اللہ کے اور دین کا بھی سر انجام دے گا۔ جو نمازوں کو ٹالتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ دوسرے کام بھی اسی طرح ٹالتا رہے گا۔ تو اس لیے نماز کی سب سے پہلی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کیفیت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ مفسرین نے شرعی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر سولی پر لٹکایا جا رہا ہے اس وقت بھی نماز کا ٹائم ہے، اس کیفیت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نماز کسی بھی کیفیت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمیں معمولی سا بھی کوئی عذر ہو جائے، مجبوری ہو جائے تو سب سے پہلے نماز چھوڑیں گے، اس کے بعد دوسرے کام۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کو زیادہ تر توجہ دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے، دوسرے کام کو پیچھے دھکیلنا چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور دوسری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، سامنے والا مستحق ہو، اور صدقہ جو بھی نکالتا ہے اللہ رب العزت ان کو تکلیفوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے ٹال دیتا ہے۔ پابندی کے ساتھ جو زکوٰۃ صدقہ نکالتا ہے اس کو بھی ضرور اجر ملتا ہے۔ ماہانہ طے کر لیں، ہفتہ واری طے کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ تنخواہ 20,000 ہے 10,000 پورے دے دیں، بلکہ معمولی سے 100 روپے بھی دیں، لیکن ماحول بنائیں، معمول بنائیں کہ ہر ہفتے نکالنے کی کوشش کریں یا ہر مہینے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کا ضرور تم فائدہ بھی دیکھیں گے اور گھر کے اندر بھی سکون ہوا کرتا ہے۔ تھوڑی سی بھی رقم نکالیں گے تو صدقہ برائیوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے حدیثوں کے اندر سنا بھی ہوگا، اس لیے معمولی سا بھی کوشش کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہری طور پر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے اندر خرید فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ وہ دن قیامت کا دن ہے کہ ابھی ہم بچا کر رکھ لیں گے اور سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ہم نمازوں کے بدلے میں پیسے دے دیں گے، زکوٰۃ کے بدلے میں پیسے دے دیں گے، وہاں کوئی خرید فروخت نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے پھر ہم افسوس کرتے پھریں۔ وہاں نہ خرید فروخت ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی کام چلے گا۔ اس لیے جتنی بھی طاقت ہو اللہ کے راستے میں حتی الامکان خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہا۔
علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا ناشکری کے اندر اور اپنی ہی قوم کو اتارا ہلاکت والے گھر میں، جہنم، اور وہ گھر جہنم ہے، یصلونہا، اس کے اندر داخل کیے جائیں گے، وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے شریک تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں لوگوں کو، قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہہ دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا لو، بس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے، قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا، کہ اللہ کے جو نمازیں قائم کرتے رہو اور جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے ہم نے ان میں سے خرچ کرتے رہو، سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہری طور پر، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوست۔